السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کی کچھ روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ میں ہم کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جو میں نے اپنے اندر پیدا کی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں اپنے اندر کرنی چاہیے ہمت، جو کہ ہمت اگر ہم میں ہو، ہم میں یہ حوصلہ ہو تو ہم دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جیت سکتے ہیں، اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈر کے آگے ہی جیت ہوتی ہے۔ میں فری ٹائم میں بیٹھی یوٹیوب پر سرچ کرتی رہتی تھی لوگوں کی روٹینز، ان کے بلاگ وغیرہ، تو میں اپنے دل میں یہی سوچتی تھی کہ کاش کہ مجھ میں بھی یہ ہمت آ جائے، یہ جذبہ آ جائے، میں خود کا ایک چینل بنا لوں اور میں اس کو گرو کروں اور میں اپنے جو خواب ہیں وہ میں پورے کر لوں، لیکن مجھ میں یہ ہمت اور حوصلہ نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی، جب انسان اپنے یہ چیز اپنے اندر مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ میں یہ چیز کر سکتی ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتی، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اپنی کسی نہ کسی منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو خیر میں ساتھ ساتھ اپنے روم کی جو تھی ڈسٹنگ وغیرہ بھی کر رہی تھی، کیونکہ میری بیٹے کے اٹھنے کا ٹائم ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ میں اپنے روم کی تھوڑی بہت کلیننگ بھی ہو جائے گی۔ ابھی میں کلیننگ کر ہی رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو تھی وہ اٹھ گئی تھی اور اس نے ایسا ہی رونا سٹارٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ کافی دیر کی سوئی ہوئی تھی، اس کو کافی جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کا ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر سے اپنا ڈسٹنگ سٹارٹ کر دی۔ تو ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے حوصلے اور ہمت کی۔ دیکھیں نا، کبھی بھی بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اپنی یہی سوچ کر گزار دی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگ آخر میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ لوگ آخر میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ دفن ہو جاتا ہے تو لوگ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم لوگ اپنی ساری زندگی یہی گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یا ہمارے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے عورتوں کو سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت کو ایک اپنے تہذیب، اپنے ادارے کے باہر ہو کر کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ باتیں کریں، نہیں۔ عورت کو چار دیواری کے اندر رہ کے با تہذیب ایک با پردہ ہو کر اپنے گھر کا جو اخراجات ہے اس میں اپنے شوہر کا، اپنے ریلیٹیوز کا ہاتھ بٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمت اگر انسان میں ہوگی، ایک عورت ہمت کرے گی تو وہ اپنی آنے والی تمام زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر سکتی ہے۔ تو میں نے جی ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹی کا کوئی شاور کروانے کی سوچی، کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے اور وہ چھوٹی سی ہے تو اس کو گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو میں نے اس کے سیف میں سے کپڑے نکالے، میں نے کہا چلو پہلے اپنی بیٹی کو شاور کروا دیتی ہوں، پھر باقی جو کام رہتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو بیٹی کے کپڑے نکال کر میں نے رکھ دیے تھے، تو بیٹی مجھے گو رہی تھی کہ میری مما مجھے کب نہلائے گی، تو ساتھ میں نے جی میرے پاس ایک چوڑی دان تھا، تو اس میں میں نے کافی ساری نا بینگلز بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلو میں اس میں سے نا کچھ تھوڑی بہت بینگلز جو ہے وہ پہن لیتی ہوں، کیونکہ زیور جو ہے بینگلز وغیرہ عورتوں کو پہننا چاہیے، کیونکہ یہی عورت کا سب سے بڑا ہار و شنگار ہوتا ہے۔ بینگلز کو کافی دیر میں دیکھتی رہی، میں نے اس کے اوپر دیکھا اس میں سے مجھے کون سا کلر پسند آئے گا، لیکن مجھے کوئی کلر نہیں پسند آیا۔ پھر میں نے دیکھ کے ویسے ہی میں نے ان کو بند کر دیا۔ میں نے کہا جب اپنے ہسبینڈ آئیں گے تو ان سے کہوں گی کہ مجھے نا کوئی اور نیوز جو آج کل کی چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ آج کل میرے خیال میں چل رہی ہیں کشمیری چوڑیاں، تو میں نے کہا چلے میں ان سے یہ منگوا لوں گی۔ تو ہمت، حوصلہ، جذبہ جب تک انسان میں نہ ہو، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ پھر بھی منفی ہے، ہم ایک دوسرے کو ایسے کھا رہے ہیں، بھائی بھائی کو نہیں سمجھ رہا، سب لوگ دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمیں دین کو بھی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ایک ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ میری راہ میں بھی عبادت بھی میری کرو، میرے اوپر مطلب کہ جو میں نے حقوق دیے ہیں وہ بھی پورے کرو، حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی پورے کرو، لیکن نہیں، ہم نہ تو حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں، نہ ہم حقوق العباد پورے کر رہے ہیں۔ تو میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ بھئی اپنی عورتوں کو جو میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، جو بھی ہے، مجھے شاید بولنا نہیں آتا، مجھ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی
بول رہی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو چیزیں میرے اندر ہیں میں وہ دوسری عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ اپنے لیے سوچیں گی تو یہ معاشرہ آپ کو جینے دے گا۔ کوئی بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا جب تک آپ خود کو نہیں سوچیں گی۔ آپ روز شیشے کے آگے کھڑی ہو کے 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ خود کو دیا کریں اور دیکھا کریں کہ آج آپ میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، آج آپ میں ایسی کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر والوں سے تھوڑی سی رہنمائی ملی ہے۔ آج آپ کو کیا خوبی، کیا آپ کو آج خوبی تھی آپ میں جو آپ کو آج موٹیویٹ کیا گیا ہے، آپ کو اچھا بیٹی، اچھا بہو ہونے کا دیا گیا ہے، تمغہ دیا گیا یا انعام دیا گیا ہے۔ تو جی ساتھ ساتھ میں اپنی ڈریسنگ کی جو تھی صفائی بھی کر رہی تھی۔ میں نے کہا چلو یہاں پہ جو چیزیں وغیرہ تھی وہ بھی ساتھ میں سمیٹ لوں۔ تو ادھر سے جی میری بیٹی کی پھر سے رونے کی آوازیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس کو دودھ وغیرہ پلایا، پھر میں کچن میں آ گئی۔ کچن کی بھی کچھ ڈسٹنگ کرنے والی تھی، اس کے ڈبے وغیرہ باہر تھے، میں نے وہ بھی اٹھا کر وہ میں نے ایک ایک رکھنا جو تھا نا وہ سٹارٹ کر دیا، کیونکہ بھئی ہم تھوڑے سے نارمل لائف سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہم وہ زیادہ لگژری لائف اور ریچ فیملی سے میں نہیں ہوں۔ میرا جو تعلق ہے ایک سادہ سا ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، لیکن میں اپنا خود سے ایک کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے خواب، اپنی خواہشات جو ہے وہ میں خود سے پورا جو ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو خیر میں نے ساتھ میں جو اپنا جو سلنڈر چولہا تھا، میں نے کہا چلو جی اس کو بھی ساتھ میں ڈسٹ کر دوں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے فریج میں سے بیٹی کا فیڈر نکالا، اس کی رونے کی مجھے آوازیں آ رہی تھی کافی۔ میں نے کہا چلو پہلے اس کو ناشتہ کروا دوں، پھر بعد میں اپنا کرتی ہوں۔ تو میں نے اس کا فیڈر نکالا، اس کو دراصل ڈاکٹرز نے گائے کا دودھ لگایا ہوا ہے، وہ زیادہ تر گائے کا پیتی ہے۔ دودھ میں نے اس کا بوائل کر کے رکھ لیا تھا، کیونکہ میں صبح اس کا جو دودھ ہے نا وہ بوائل کر کے رکھ لیتی ہوتی ہوں، تو وہ پھر میں اس کو جب بھی وہ مانگتی ہے تو میں نا اس کا فیڈر جو ہے وہ تیار کر اسے دے دیتی ہوں۔ تو بیٹی کا فیڈر تیار کر کے میں جب بیٹی کے پاس لے کے گئی تو ماشاءاللہ بیٹی اتنی خوش ہوئی، اور اس کو دیکھ کر میں نے بھی اللہ پاک کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو اولاد دے، اور سب جو بھی بیٹیوں کی خواہش مند ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر، جو بیٹوں کی خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا کرے، عزت شرم والی بیٹیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔